मोहतरम नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। आज हम ज़ैदी चैनल के हवाले से आपके सामने हैं और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद ग़ुलाम हुसैन हलोरी साहब क़िबला से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज 8 शव्वाल को रोज़े सियाह क्यों कहा जाता है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मज़ार मुक़द्दस की अहमियत और उसकी क़द्र व क़ीमत क्या है। इस हवाले से हम सवाल करना चाहते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद ग़ुलाम हुसैन हलोरी साहब से कि वो हमें बताएं और तमाम नाज़रीन को कि रोज़ात मुक़द्दस का मर्तबा क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं आज की तारीख़ की मुनासबत से, चूँकि 8 शव्वाल है, रोज़े इन्हिदा में जन्नतुल बक़ी है, इस मौके पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में, तमाम मराज किराम की खिदमत में, तमाम उलमा और सामीन की खिदमत में ताज़ियत और तस्लीम पेश करते हैं। यकीनन आज का दिन सियाह तरीन दिनों में से एक है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता अफराद के लिए सख्त तरीन दिनों में से एक है, क्योंकि आज की तारीख़ी में तकरीबन 1344 हिजरी में जन्नतुल बक़ी की कब्रस्तान को मुनहदिम किया गया था। शेख अब्दुल्ला जो काज़ी क़ज़ात थे, उनके हुक्म से अरबिस्तान की, सऊदी अरब की हुकूमत की हिमायत के साथ। यकीनन ये दिन बहुत सख्त था आलम बशरियत के लिए। अगरचे तारीख़ में बक़ी के ऊपर 2 तरह के हमले लिखे गए हैं। एक हमला सन 1220 हिजरी में हुआ था, लेकिन जिसके बाद जो है उसकी मरम्मत करा दी गई थी और 1233 हिजरी में उसकी तामीर नौ हो गई थी और उसके मुजरिमीन को सज़ा दी गई थी। ये दौर खिलाफत उस्मानिया का था। लेकिन जब वहाबी हुक्मरानों का इक़्तिदार जो है कायम हुआ, आले सऊद बिना में आले यहूद जब ये हुकूमत कायम हुई, तो उन्होंने वज़ारत मुक़द्दसा को ये बहाना बनाते हुए कि अगर ये मज़ार इस तरह से रहेंगे तो ये एक तरह से शिर्क है, ये एक तरह से बिदअत है, इस तरह से इस्लाम में जो है गलत मैसेज है। इस बहाने से उन्होंने काज़ी क़ज़ात शेख अब्दुल्ला का मशवरा लेते हुए, हुकूमत का सहारा लेकर कब्रस्तान बक़ी को 1344 हिजरी में पामाल किया गया, मुनहदिम किया गया तमाम मज़ारात को। और जिस तरह से मुनहदिम किया गया था उसके आसार आज भी बाकी हैं और कायम हैं। उसके बाद से लेकर आज तक दोबारा फिर मज़ार की तामीर नहीं हो सकी। ये वो लम्हा था कि जिसको आलम बशरियत, आलम इंसानियत, बिलखुसूस इंसाफ पसंद लोगों के दरमियान और मुसलमानों में जो अहले बैत के ख़ानदान से वाबस्तगी का एतराफ़ करते हैं, ये दिन बहुत सख्त था। इसीलिए उस साल जब ये इन्हिदाम का हादसा रूनुमा हुआ है तो बहुत से मुसलमानों ने सऊदी अरब हज से बाइकाट किया है और हज के लिए वो नहीं गए। यकीनन ये इस तरह का एहतजाज था और एहतजाज उस वक्त से लेकर आज 97 साल हो गए, 97 ईयर्स, 97 साल हो गए, आज भी एहतजाज का मकान बाकी है और वक्त के साथ इसमें चाहने वालों की शिद्दत बढ़ती जा रही है और हक़ भी है कि लोग अपने एहतजाज को रकम करें। देखिए, वो जगह इस हैसियत से बहुत मुक़द्दस है। अव्वलन ये कि बक़ी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कब्रस्तान का चेहरा पाने में कामयाब हुआ, यानी बक़ी की सरज़मीन को पैगम्बर के हुक्म से कब्रस्तान बनाया गया। उसके बाद वहाँ पे अज़ीम तरीन शख्सियतें दफन हुई। जनाब उस्मान इब्न मज़ऊन जो पैगम्बर के सहाबी थे, मौलाए कायनात इस्लाम के सहाबी थे। उसके अलावा आप देखिए पैगम्बर के घराने की बहुत सी शख्सियतें, जिनमें खुद ख़वातीन अज़वाज पैगम्बर जनाब खदीजा और जनाब मैमूना को छोड़कर तमाम अज़वाज पैगम्बर। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जनाब पैगम्बर के चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जनाब पैगम्बर के चचेरे भाई जनाब अक़ील इब्न अबी तालिब, अब जाफ़र इब्न अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, इस तरह की शख्सियतें वहाँ पर दफन हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पैगम्बर के ख़ुद बेटे हज़रत इब्राहीम वहाँ पे दफन हुए। इसके अलावा आप देखें तो महसूस करेंगे कि पैगम्बर की यादगार, कायनात की माँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र वहाँ पे मौजूद है और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम वाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, यानी 4 इमाम और उनकी माँ।
اس طرح سے یہ قبر وہاں پر 5 معصومین علیہ السلام کی وہاں قبر ہیں. اس کے علاوہ مولا کائنات کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر وہاں پہ ہے. جناب عباس علیہ السلام کی والدہ ام البنین جناب فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، ان کی بھی قبر وہاں پہ موجود ہے. اس طرح کی عظیم تاریخ اسلام اور انسانیت کی جو ہے قبریں وہاں پہ موجود ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخصیت جب دنیا سے گزرتی ہے، جو بھی اس کی حیثیت ہو، چاہے وہ علمی ہو، چاہے وہ فکری ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ ثقافتی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، جب اس طرح کی شخصیتیں گزرتی ہیں تو خراج عقیدت کے عنوان سے ان کی یادوں کو تازہ رکھا جاتا ہے، اور اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان کے قبر کے اوپر کچھ اس طرح کی یادگاریں رکھی جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر تاریخ انسانیت اس کی طرف متوجہ ہو، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہو کہ یہاں پہ جو شخصیت ہے وہ اس طرح کی شخصیت تھی. ظاہر ہے کہ جب عام انسانوں میں اس طرح کی جو ہے رسم موجود پائی جاتی ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، 4 معصومین علیہ السلام جو امام ہیں، جب ان کی وہاں پہ قبریں ہوں اور پھر ازواج پیغمبر ہوں، مولا کائنات کی والدہ ہوں، جناب عباس کی والدہ ہوں، اس کے علاوہ پیغمبر کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب جیسے ہستیاں وہ موجود ہوں، تو یقیناً حق بنتا ہے کہ ان کی یادوں کو تازہ رکھا جائے اور قائم رکھا جائے. یہی وجہ تھی کہ جو لوگ پیغمبر کی تعلیمات سے آشنا تھے انہوں نے انہی یادوں کو ہمیشہ نسلوں میں باقی رکھنے کے لیے، تاکہ پتہ چلے کس طرح کی شخصیت یہاں سوئی ہے، ان کا کیا کردار رہا ہے، ان کا کیا کیریکٹر رہا ہے، اسلام کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، پیغام بشریت کے حوالے سے، بشریت کو راہ نجات تک پہنچانے کے حوالے سے، خدا سے نزدیک کرنے کے حوالے سے ان کا کیا کیریکٹر تھا، ان کا کیا کردار تھا. اس کردار کو زندہ رکھنے کے لیے لوگوں نے قبروں پہ مزار بنایا تھا تاکہ یہ قبر تشخص حاصل کر سکے دوسری قبروں کے مقابلے. اور یہ ایک فطری تقاضا ہے، ایک عقلی تقاضا جو دنیا میں رائج بھی ہے، جو مسلمان نہیں ہے ان کا بھی طریقہ پایا جاتا ہے. آپ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی آج یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ خراج عقیدت کے عنوان سے جو سیاسی شخصیتیں ہیں ان کی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں قائم کی جاتی ہیں. جو پیغمبر کی تعلیمات سے آشنا تھے، جن کا زمانہ نزدیک تھا پیغمبر کا، انہوں نے قطعاً اسی حکمت کے تحت ان مزاروں پر روزے بنائے تھے، قبے بنوائے تھے، عمارت تعمیر کرائی تھی، تاکہ ان شخصیتوں کی حفاظت بھی ہو، ان کا پیغام دنیا میں نشر ہو سکے، ان کا کردار اسلام کے تئیں کیا تھا وہ دنیا کے نمایاں ہو سکے. ظاہر ہے کہ جن کی حکومت کی بنیاد آل سعود، جن کی حکومت کی بنیادی شیطنت تھی، جن کی فکر پیغمبر کی تعلیمات کو نابود کرنا تھا، بنا میں پیغمبر حکومت بنانا تھا، لیکن بنی امیہ کے افکار کو زندہ کرنا تھا، بنی تیمیہ کے افکار کو نافذ کرنا تھا، محمد بن عبد الوہاب جیسے خیالوں کو رائج کرنا تھا، یقیناً ان کے لیے یہ شخصیتوں کے مزاروں پہ قبے ان کے چہروں پہ تماچے تھے، ان کے چہروں پہ پڑے ہوئے نقاب کو اتارنے کا ایک ذریعہ تھے. نتیجے میں انہوں نے اس کو شرک و بدعت کا ایک جھوٹی روایت کے ذریعے سے، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ راوی کے اعتبار سے، نہ متن روایت کے اعتبار سے، جسے میں یہاں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ علمی، نہ فکری، نہ عرفی، اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے استعمال کر کے، اس طرح کا بہانہ بنا کر ان مزاروں کو پامال کیا. تو ان کو پامال کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ جب یہ مزار ختم ہو جائیں گے تو یہ قبریں عام قبروں کی طرح ہو جائیں گی. کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ خدا کے چراغ ہیں، پھوکوں سے چراغ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب بھی اس طرح کے چراغوں کو دبایا گیا ہے وہ اور پرنور ہو کے چمکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 70 سال گزر گئے مگر آج بھی ان مزارات کو پامال کرنے کے بعد بھی ان کے احترام، ان کے تقدس، ان کے کمالات کو کوئی کم نہیں کر سکا، بلکہ کہیں زیادہ انسانیت، بشریت، لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ قبر کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں، یہ شخصیتیں کیا ہیں. یہ ہے حقیقت باقی. اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی چیزوں کا بچانا اسلام کی آبرو ہے، پیغمبر کی حفاظت ہے، دین و شریعت کی حفاظت ہے، قرآن کی حرمت کی حفاظت ہے، ایسے لوگوں کی قبروں کی حفاظت، تو یقیناً ایسے لوگوں کی قبروں کا پامال کیا جانا تاریخ اسلام کا سیاہ ترین دن ہوگا کہ جسے ایک انسان بنام اسلام و مسلمان آتا ہے اور اسے تباہ کرتا ہے. یہ بنام اسلام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بنی امیہ کی نسلوں کی ہمیشہ سے سازش تھی نہ اسلام رہے، نہ اسلام کا چہرہ رہے، نہ اسلام کے وارث رہے، مگر چونکہ حکومت بنام اسلام بنانا ہے لہذا ٹائٹل اسلام کا ضرور رکھنا چاہیے، جیسا کہ معاویہ نے کیا، جیسا کہ ابو سفیان بھی چاہتا تھا، جیسا کہ یزید نے بھی کیا. اس طرح کی فکروں کے تحت یہ آگے آئے. آنے کے بعد انہوں نے چاہا تو بہت کچھ تھا، لیکن کہتے ہیں نا خدا جسے رکھے اسے کون چکھے. اس طرح سے انہوں نے حکمت تو اپنے طور پہ بہت بڑی استعمال کی تھی، مگر کل بھی ذلیل ہوئے،
آج بھی رسوا ہے، بے شک، قیامت تک خار ہوتے رہیں گے، شک۔ اور وہ دن دور نہیں کہ ان معصومین علیہ السلام کی نسلوں میں جو وارث امام زمانہ حضرت حجت اللہم صلی ہے علی وہ ضرور تشریف لائیں گے، اور ایک دن ان قبروں پہ دوبارہ عمارتوں کو تعمیر کر کے بتائیں گے کہ یہ قبریں لاوارث نہیں ہیں، بے ان شک، کا بے شک۔ وارث وقت کی حجت امام زمانہ زندہ ہے۔ اللہم انشاءاللہ اس دن کے انتظار کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا متعال ہم سب کو وہ دن نصیب کرے، الہی آمین۔ بقی کو اس منزل پر دیکھ سکیں جس طرح سے ایک وارث اپنے مورث کی قبروں کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہٰذا یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید غلام حسین ہلوری صاحب قبلہ۔ ہم ان کے بہت بہت ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت نکال کر زیدی چینل کے لیے یہ لمحات، عظیم لمحات اور جو قیمتی سرمایہ ناظرین کے حوالے کیا ہے۔ شکر گزار ہیں ہم آپ کے۔ السلام علیکم۔ نوشاد علی زیدی، دہلی سے۔ خدا حافظ۔